بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میری مارٹن اور اینڈریو سیل پچھلے 3 سالوں سے ایک پوسٹ آفس میں کام کر رہے تھے۔ میری ایک شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی جس نے پورے آفس کے مردوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے باقی خواتین ورکرز اس سے ہاسے قسم کا خار کھاتی تھی، جس کی میری نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کی رنگت گندمی تھی اور آنکھیں گہری نیلی تھی جن میں بلا کی کشش تھی۔ اس کے بال گھنے اور سیاہ تھے اور کمر سے نیچے تک آتے تھے، جبکہ اینڈرسل ایک 25-30 سالہ خوبرو نوجوان تھا جس کے بال سنہری اور گنگریالے تھے۔ وہ دراز قد اور سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ اس پر مزید یہ کہ وہ ایک سنجیدہ اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ آفس کے سبھی لوگ اس کے اخلاق کے معترف تھے، مگر وہ بہت کم ہی مسکراتا تھا، جس کی وجہ سے جو لوگ اسے نہیں جانتے تھے اسے مغرور سمجھتے تھے۔ اس کی سنجیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنا بچپن نہایت قسم پسری کے عالم میں ایک یتیم خانے میں گزارا تھا۔ وہ آج جو بھی تھا، جس مقام پر بھی تھا، صرف اپنے بلبوتے پر ہی تھا۔ زندگی میں پہلی بار اگر اسے کوئی عورت پسند آئی تھی تو وہ صرف میری مارٹن ہی تھی، جس پر وہ بری طرح سے فدا ہو چکا تھا۔ وہ بھی اس کے مغرور سے نکوش اور کم گوئی کی اسیر تھی۔ فارغ وقت میں اس کے کیبن میں آ کر گھنٹوں بولتی رہتی اور وہ اس کی باتوں پر مسکراتا رہتا یا مختصر سے جواب دیتا۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے تحفے تحائف بھی دیتا رہتا تھا۔ اب تو پورا آفس ان کی محبت کی داستان سے واقف تھا اور انہوں نے بھی اسے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اینڈریو کا ایک ہی دوست تھا جس کا نام تھا جیک، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ جیک اور وہ بچپن سے دوست تھے جب وہ یتیم خانے میں رہتے تھے۔ جیک، میں میری کو شادی کے لیے باقاعدہ طور پر پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شام وہ ایک ساتھ واک پر نکلے تو باتوں ہی باتوں میں اینڈریو نے جیک سے کہا، ارے واہ میرے یار، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو کیا تم نے فلیٹ خرید لیا؟ جیک نے خوش ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ نہیں یار، اسی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ اینڈریو ذرا سا افسردہ ہوا۔ سوچ رہا ہوں 6 ماہ بعد اس کی سالگرہ ہے، تب تک میں پیسے بھی جمع کر لوں گا تو اس کی سالگرہ پہ اسے پرپوز کر کے سرپرائز دوں گا۔ وہ مزید گویا ہوا، کیا بات ہے، یقین نہیں آ رہا یہ میرا دوست اینڈریو ہے، تم اتنے رومانٹک ہو سکتے ہو، میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ جیک پرجوش ہو گیا اور اس سے مذاق کرنے لگا، جس سے اینڈریو کا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ اگلے دن اینڈریو جب آفس پہنچا تو اسے غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا۔ آفس میں ایک نیا ورکر آیا تھا جس کا نام جم لائم تھا۔ سرخ و سفید لنگت، گھٹے ہوئے جسم کا مالک۔ جم غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور جلد ہی سب سے گل مل گیا۔ اینڈریو کو وہ بڑا اچھا لگا کیونکہ وہ اپنی باتوں سے سامنے والے کو بور نہیں ہونے دیتا تھا۔ میری بھی اسے اچھی خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ جم لائلر نیو یارک میں اپنے گرینڈ پا کے ساتھ بڑے ڈھاٹ پاٹ سے رہتا تھا۔ اس کے گرینڈ پا کا اس دنیا میں جم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے بے انتہا پیار کرتے۔ اس لاڈ پیار نے جم کو بہت خودسر بنا دیا تھا۔ وہ اپنے گرینڈ پا سے کسی بات پر ناراض ہو کر ان کے بزنس اور عیش و عشرت کو ٹھوکر مار کر یہاں آ گیا تھا۔ چند دنوں میں اینڈریو نے نوٹ کیا کہ میری اسے اگنور کرنے لگی تھی اور زیادہ وقت جم کے آس پاس رہنے لگی تھی، لیکن اس نے میری کی لاپرواہ اور گل مل جانے والی فطرت سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ بہرحال وہ میری پر اندھا بھروسہ کرتا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔
دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ وہ میری کی بڑھتی ہوئی بے رخی اور بیزاری سے مغمون رہنے لگا تھا۔ اب تو آفس کے لوگ بھی اسے ترہم بری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ اسے لگا کہ میری اس سے کسی بات پر ناراض ہو گئی ہے۔ جب اس سب کا ذکر اس نے جیک سے کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا کہ میری کی سالگرہ میں چند دن رہ گئے ہیں، پھر وہ اسے پرپوز کرے گا تو میری کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات اینڈریو کے دل کو لگی اور وہ پرسکون سا ہو گیا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے اینڈریو نے آفس سے چھٹی لی اور سارا دن میری کے لیے ایسی انگوٹھی کی تلاش میں پھرتا رہا جو بہت خاص ہو۔ اس دوران اس نے میری سے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ رات وہ ٹھیک 11:50 پر میری کے گھر سے باہر اس کے کمرے کی کھڑکی کے عین نیچے کھڑا تھا۔ جیک بھی اس کے ساتھ تھا۔ جیک یار، میں یہ نہیں کر سکتا، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ جیک کی طرف مڑتے ہوئے منت بڑے لہجے میں بولا، نہیں تمہیں کرنا پڑے گا اینڈریو۔ کیا تم میری کو سرپرائز دے کر خوش نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ اپنی ناراضگی تم سے ختم کر لے؟ جیک نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو اینڈریو نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑکی کے ساتھ لگائی گئی سیڑھی پر سرخ رنگ کے غبارے، وشنگ کارڈز اور انگوٹھی لے کر چڑھنے لگا۔ یہ سارے کا سارا منصوبہ جیک نے تیار کیا تھا کہ اینڈریو رات کے 12 بجے میری کے کمرے کی کھڑکی سے کود کر اسے جگائے اور پرپوز کر کے سرپرائز دے۔ اسے یقین تھا کہ میری اس طرح بہت خوش ہوگی کیونکہ لڑکیاں اس طرح کے ایڈونچرس لڑکوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ اب اینڈریو چاروں ناچار اس کے منصوبے پر عمل کر رہا تھا کیونکہ بہرحال وہ میری سے بے انتہا قسم کی محبت کرتا تھا اور اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ میری کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، البتہ اس کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ اینڈریو نے کھڑکی پہ دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالا۔ وہ اندر کودنے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی میری کی نشے میں ڈوبی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ او کم آن ڈارلنگ، آج میرے سامنے اس بورنگ سے اینڈریو کی بات مت کرو جس کو پتہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو کیسے خوش کیا جاتا ہے۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس سے۔ اینڈریو کا رنگ ایک لمحے میں پیلا پڑ گیا تھا۔ یہ تو کوئی تم سے سیکھے، کیسے چند مہینوں میں تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ وہ ایک بار پھر مدہوش لہجے میں بولی، جواباً کسی مرد کے کہکے سنائی دیے۔ اینڈریو سمجھ گیا کہ اندر میری کے ساتھ کون تھا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ دیکھنے والا ہوگا۔ میں جلد از جلد یہ لمحہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اینڈریو کا صاف طور سے مذاق اڑا رہا تھا، ساتھ میری کی بھی ہنسی شامل ہو گئی۔ اینڈریو نے ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا اور سامنے کے منظر نے اس کے جسم سے خون کی آخری بوند تک نچوڑ لی۔ میری اور جم لائل نشے میں دھت ایک دوسرے کی باہوں میں دنیا و مافیہا سے بے خبر مدہوش پڑے تھے۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں تھامی اشیاء کو دیکھا اور واپس نیچے اترنے لگا۔ جیک نے اس سے پوچھا کہ وہ اندر کیوں نہیں گیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر واپس آ کر خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ جیک باہر کھڑا دروازہ بجاتا رہا، اسے پکارتا رہا، مگر اس نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے دن آفس میں میری اور جم نے ایک دوسرے سے شادی کا اعلان کیا، جس پہ چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ سب کی ہمدردیاں، سب کی محبتیں اینڈریو کے ساتھ تھیں جو کہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اینڈریو نے نوٹری چھوڑ دی، وہ ہر وقت کمرے میں بند اداس پڑا رہتا۔ جیک اس کی دلجوئی کرتا رہتا، مگر اس سے اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ جیک میری کے آفس اس سے ملنے گیا، اس نے وہاں کافی ہنگامہ کیا اور جم اور میری کو بہت برا بھلا کہا۔ میری نے کوئی پرواہ نہ کی، الٹا پولیس کو کال کر کے اسے گرفتار کروا دیا۔ اگلے ہفتے میری اور جم نے شادی کر لی۔ اس دوران نیو یارک میں مقیم جن کے گرینڈ پا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنی ساری پراپرٹی اور بزنس جم کے نام کر گئے تھے۔ جم اور میری نے آفس اور وہ شہر چھوڑ دیا اور نیو یارک چلے گئے۔ جم لائل نیو یارک آ کر اپنے گرینڈ پا کا بزنس سنبھالنے میں لگ گیا۔ وہ میری کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس کی محبت اور دولت نے میری مارٹن کے حسن کو اور بھی زیادہ نکھار دیا تھا۔ جم نے میری کو دنیا کی ہر آسائش دینے کی کوشش کی،
مگر بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اسے کم ٹائم دے پا رہا تھا، جس کا اسے شدت سے احساس تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جلدی میری کو لمبی چھٹیوں پر گھمانے کہیں لے کر جائے گا، لیکن میری اس کے مصروف شب و روز کی وجہ سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کی رنگین مزاجی اسے ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جنہیں ہر وقت تھرل اور ہلا گلا چاہیے ہوتا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر وقت کوئی ہو جو اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے۔ اس نے جم کی مصروفیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا وقت مختلف کلبز میں گزارنا شروع کر دیا۔ اب وہ آئے دن کسی نہ کسی پارٹی میں موجود ہوتی۔ اس کے سوشل حلقے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ان دنوں جم لائل بزنس کے سلسلے میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا۔ میری کہتے شب و روز چاندی ہو گئے۔ اس نے اب راتیں بھی نائٹ کلبز میں گزارنا شروع کر دی تھی۔ وہ اب سرکشی کی ساری حدیں پار کر چکی تھی اور دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ جلد ہی جلد وہ جم سے چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ وہ ایک نائٹ بار میں بیٹھی شراب سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اس کی نظر کونے میں پڑی ٹیبل کے پاس بیٹھے ایک شخص پہ جا پڑی۔ وہ چونک اٹھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینڈریسل تھا، جو وہاں بیٹھا شراب سے لطف اندوز ہوئے جا رہا تھا۔ میری نے ایک ادا سے اپنا شراب کا گلاس اٹھایا اور اس کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ہائی اینڈریو، لانگ ٹائم نو سی، کیسے ہو؟ اینڈریو نے اپنے گلاس سے نگاہیں اٹھا کر یوں ہی اسے دیکھا اور سرسری انداز میں جواباً ہیلو کہا، جیسے میری کو اپنے سامنے اچانک پا کر بھی اسے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ شادی کر لی تم نے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھ ڈالے۔ اس کی نگاہیں اینڈریو سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا اور اس کے بدن پر بیش قیمت لباس بھی تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں کے تاثرات برف کی طرح منجمد تھے، جنہیں میری بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب کی بار اینڈریو نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر میری کی طرف آگے ہو کر بولا، نہیں، شادی نہیں کر سکا، تمہاری بات کوئی اچھی ہی نہ لگی اور تم ہو کے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور تو اور شادی پہ انوائٹ بھی نہ کیا۔ وہ دوستانہ لہجے میں اس سے کہنے لگا۔ میری مارٹن کھنسیانی سی ہنسی ہنستی اس نے اپنے چہرے پہ آتے بالوں کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے اڑسا۔ یقین کرو، جو کچھ بھی ہوا اچانک ہوا۔ اس جم منحوس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنسایا کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اب وہ مجھے شادی کر کے جیسے بھول ہی گیا ہے۔ اس کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میری نے چہرے پر افسردگی طاری کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے میری، تم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ میرا دل تمہیں دیکھ کر ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا ہے۔ اینڈریو نے اس کی بات کا الگ ہی جواب دیا۔ میری کے چہرے پر ایک مکار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر اینڈریو کو پھانس چکی ہے۔ اس نے ذہن میں منصوبہ بنا لیا کہ جلد ہی وہ جم سے جان چھڑا کر اینڈریو سے شادی کر لے گی۔ وہ اور اینڈریو کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اب تو میری اور اینڈریو کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ میری اسے بات بے بات یہ جتانا نہیں بھولتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر پچھتا رہی ہے۔ وہ اسے اب ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اینڈریو اسے کئی بار اپنے گھر بھی لے گیا، جو کسی شاندار محل سے کم نہیں تھا۔ اس کے سامنے میری کو اپنا گھر کسی ڈربے جیسے لگنے لگا تھا۔ جم اب اسے کسی بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جس سے وہ جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ جب وہ بزنس ٹور سے واپس آیا تو اس کے لیے کئی بیش قیمتی تحائف بھی لے کر آیا تھا، لیکن میری نے ان پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کے ذہن پہ تو اینڈریو کی شاندار پرسنالٹی اور بے تحاشا دولت سوار تھی، اور اینڈریو اب کافی حد تک بدل چکا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا بورنگ اور شرمیلا سا اینڈریو نہیں رہا تھا۔ میری اس کے عشق میں بری طرح سے مبتلا ہو چکی تھی۔ آج میری مارٹن اور جم لائل کی شادی کی سالگرہ تھی، جسے میری مکمل طور پہ فراموش کر چکی تھی۔ رات کے 2 بجے وہ نشے میں جھومتی گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے لاؤنج میں جم کو پا کر ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ وہ صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا تھا، جس کے سامنے پڑی میز پہ کیک دھرا تھا، جس پہ لگی موم بتیاں جل جل کر پگھلنے کے آخری مراحل میں تھی۔ پورا لاؤنج خوبصورت سے انداز میں سجایا گیا تھا۔ میری ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ سجائے جم کی طرف بڑھی۔
ओ माय डार्लिंग, तुम कब आए? जिम जो उसे देखते ही खड़ा हो गया था, मैरी आगे बढ़कर उसके गले लग गई। लेकिन जिम ने अपनी बाहों को जहमत ना दी। उसके अंदाज में वो गर्म जोशी नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। कहाँ थी तुम? जिम ने ठंडे ठार लहजे में सवाल किया। मैं एक दोस्त की तरफ पार्टी में गई थी। मैरी की जुबान लड़खड़ा गई। कब से तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस थॉमसन के साथ? वो तकरीबन चिल्लाते हुए इस्तिफसार करने लगा। कौन थॉमसन? मैं किसी को थॉमसन को नहीं जानती। मैरी हैरानो परेशान सी बोलने लगी। यू बिच, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दे लोगी? तुम कहाँ, कब और कैसे वक्त गुजारती हो मुझे पता नहीं चलेगा। जिम ने अपने कोट के अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मैरी की तरफ फेंक दिया। मैरी ने लरजते हाथों से वो लिफाफा उठाया। उसके अंदर काफ़ी सारी तस्वीरें थी। ये तस्वीरें मैरी की थी जिनमें वो किसी अजनबी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थी। ये घर और गाड़ियाँ तो एंड्रयू की हैं। इन जगहों पर तो मैं एंड्रयू के साथ गई हूँ, लेकिन ये शख्स कौन है? मैरी दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। जिम ने आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। बोलो, कब से चल रहा है और ये क्यों? वो होनहार लहजे में बोला। मैं उसे नहीं जानती। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। मैरी के ओसान हता हो रहे थे। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? वो चकरा कर रह गई। मैरी ने एक झटके से अपने बाल छुड़वाए और 2 कदम पीछे हटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैं जा रही हूं अभी इसी वक्त। लानत बेचती हूं तुम जैसे बोरिंग इंसान पर। मैं एंड्रयू नहीं हूं जिसे तुम धोखा दोगी और मैं चुपचाप तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। मैं जिम लाइल हूं, तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दूंगा। वो गिराते हुए बोला और उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और उसने मैरी की गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। उसने उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगाया और उसकी गर्दन दबाने लगा। मैरी किसी परिंदे की तरह उसके हाथों में फड़फड़ाने लगी। अचानक उसका हाथ किसी चीज से टकराया। वो एक गुलदान था। उसने वो गुलदान पकड़कर जिम के सर के पीछे दे मारा। जिम थोड़ी देर को लड़खड़ाया तो वो उसकी गिरफ्त से निकलकर किचन की तरफ भागी। वहां जाकर उसने छुरी उठा ली। जिम भी उसके पीछे चला आया। उसने जब मैरी के हाथ में छुरी देखी तो पागलों की तरह कहकहा लगाकर हंसने लगा। खबरदार, जो तुम मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैरी दहशत से कांपती आवाज में बोली। जिम बदसूर उसकी तरफ बढ़ता रहा। मैरी ने पूरी कुव्वत के साथ छुरी उसे मारने की कोशिश की, मगर जिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे छुरी छीनकर मैरी को नफरत से पीछे की तरफ धक्का दिया। मैरी का सर डाइनिंग टेबल के साथ एक कोने से बुरी तरह से टकराया। खून की एक पतली लकीर उसके माथे से बहती हुई गर्दन तक आ गई। वो अपने चकराते हुए सर को थामकर अभी सीधी ही हुई थी कि जिम ने उसका बाजू पकड़कर छुरी उसके पेट में घोंप दी। मैरी की आंखें फटी की फटी रह गई। जिम दीवानावार उसके पेट में छुरी घूमता रहा, यहां तक कि वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका बेजान वजूद आरा तिरछा सा डाइनिंग टेबल के पास पड़ा था। खून फर्श पर तेजी से जमा होने लगा। मैरी एक चीख मारकर उठी। उसने दीवानावार अपने पेट को टटोलना शुरू कर दिया। वहां कोई जख्म न पाकर उसने सुकून का सांस लिया। साइड टेबल पर पड़े जग को उठाकर उसने मुंह से लगाया और गटागट पानी पीने लगी। ओ मेरे खुदा, कितना भयानक ख्वाब देखा मैंने। उसने बालों में हाथ फंसाकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। जी मुझे कभी भी नहीं मार सकता, मैरी ने जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। उसने उठकर शावर लिया और तैयार होकर अपने लिए कॉफी बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में वही गुलदान नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था जिसे उसने ख्वाब में देखा था। वो हैरत ज़दा सी उन टुकड़ों के पास बैठ गई। चंद पल वो उसके टूटने के असबाब पर गौर करती रही, लेकिन जब कुछ समझ ना आया तो कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई और किचन की तरफ चल दी। अंदर के मंजर ने उसकी रूह फना कर दी। सामने डाइनिंग टेबल के पास जिम की खून में लथपथ लाश आरी तिरछी पड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ख्वाब में अपनी लाश को देखा था। वो खास बाख्ता से होकर जिम की तरफ लिपकी। उसके माथे पे हूबहू वैसा जख्म था जैसा ख्वाब में मैरी ने अपने माथे पर देखा था। उसने जिम के पेट में छुरी खोंपी हुई देखी और फटी फटी निगाहों से छुरी को देखने लगी, क्योंकि ये छुरी भी उसकी ख्वाब वाली छुरी जैसी थी। हैंड्स अप, जरा सी भी हरकत की कोशिश मत करना,
میری، ورنہ میں گولی تمہارا بیچا اڑا دے گی. تمہیں اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے. جانے پولیس کو کس نے خبر کی تھی کہ ایک پولیس والا ہاتھ میں پسٹل تھامے کچن کے دروازے پر کھڑا تھا. اس کے پیچھے 2 پولیس اہلکار اور بھی کھڑے تھے. میری کے ہاتھ سے چھری نیچے جا گری. میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی. پولیس والے نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر اسے ہتکڑی ڈالنے لگا. جو پولیس والے اسے لے کر جا رہے تھے، میری نے دیکھا کہ اینڈریو گلاس ٹیبل کے پاس پڑے صوفے پہ بیٹھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. میری نے خود کو پولیس والوں کی گرفت سے چھڑوایا اور اس کی طرف فلپ کی. یو باسٹرڈ، یہ سب تم نے کیا نا تاکہ تم مجھ سے بدلہ لے سکو. میری اپنے ہاس کھونے لگی. اس کے منہ میں جو آیا بکتی چلی گئی. سر، میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے جم کا قتل کیا ہے. یہ ہم دونوں کا دشمن ہے اور اب یہ جم کو مار کر مجھے پھنسانا چاہتا ہے. وہ پولیس والوں کو وضاحت دینے لگی. کون؟ ان میں سے ایک پولیس والے نے پوچھا. یہ. میری نے اینڈریو کی طرف انگلی کر کے پلٹتے ہوئے کہا، لیکن اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. وہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہ پاگل ہونے لگی. دفتن اس کی نظر گلاس ٹیبل پر پڑی. وہاں ایک مخملی ڈبیا پڑی تھی اور ساتھ میں اخبار بھی. اس نے غائب دماغی سے اس مخملی ڈبیا کو اٹھا کر کھولا. اندر ایک پلاٹینیم کی انگوٹھی تھی جس پر چھوٹا سا کھلتا ہوا گلاب بنا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا. اس نے اس انگوٹھی کو ڈبیا میں رکھ کر میز پر رکھا اور اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی. یہ 3 سال پہلے کی آج ہی کی تاریخ کا اخبار تھا، لیکن فرنٹ پیج پہ لکھی خبر پہ نظر پڑتے ہی میری کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. پوسٹ آفس کے ایک سینئر ورکر اینڈریو رسل نے مخبت میں ناکامی پر اپنی بلڈنگ سے کود کر جان دے دی. میری کے ہاتھ سے اخبار گر گیا اور پولیس والے اسے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئے.